کسی سے شادی سے پہلے کالج لائف میں کوئی ناجائز تعلق نہ رکھو. تعف نساؤکم، پھر اللہ ایسی عورتیں تمہیں دیں گے جن کا تعلق کسی ناجائز مرد سے نہیں تھا. اور اگر تم کسی لڑکی سے ناجائز تعلق رکھو گے، شادی کے بعد تمہیں پاک دامن لڑکیاں نہیں ملیں گی. اس کی زندگی میں کئی لوگ سفر کر چکے ہوں گے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ بَنِي فُلَانٍ زَنُوا فَزَنَتْ نِسَاؤُهُمْ، جب بھی یہ سنو کہ فلاں قبیلے کے مرد اور لڑکے کالج میں، بازار میں اور کال سینٹر میں اور شاپنگ مال میں فلاں جگہوں پر بدکاری کرنے کے عادی بن چکے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو پھر تم انتظار کرنا، ان کے گھر میں بھی عورتیں بدکار بن جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ غریبی کبھی آدمی کو کافر بنا دیتی ہے. آج آدمی بے حیا، بے شرم، بدکار، بازاری بن گیا ہے غربت کی وجہ سے. کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ نوجوانوں وقت پر نکاح کر لو، اور صاحب استطاعت ہو، اللہ نے طاقت دی ہے، علماء کے مشورے سے، ان کی نگرانی سے ایک کے علاوہ بھی نکاح کرنے کا پلان کرو. پاک دامن عورتیں اور پاک دامن مرد اور پاک دامن سماج بنانا چاہتے ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ جو بیوہ عورتیں، مطلقہ عورتیں، ان کے پورے گلیاں اور بھرے پڑے محلے ہیں جہاں پر ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے. 150 1000 2000 روزانہ وظیفے کے نام پر لا کر دینے والا شخص ہی ان کی عزت لوٹ لیتا ہے. انہیں نوکری کا بہانہ، انہیں جاب دلانے کے بہانے سے ہی اسے بازاری عورت بنا کر اسے بیچ دیتا ہے. یہ سب کب ختم ہوگا؟ جب ان کے مالی تعاون کے ساتھ ساتھ ان کے نکاح کا بھی انتظام کیا جائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزنوا فتذهب لذة نسائكم وعفوا تعف نساؤكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے سماج میں پائے جانے والے ایک بہت بڑے گناہ، بہت بڑی برائی، جس کا تعلق پورے سماج کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے، اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اور وہ موضوع ہے مسلمانوں کا، مسلمان مرد اور عورت کا آپس میں ناجائز تعلق. شادی کے بغیر کسی سے ناجائز تعلقات رکھنا شریعت میں کتنا گناہ اور کتنی بڑی قباحت والی بات ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا نہ کرو، نہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بہت ہی گھناؤنا اور گھٹیا اور برا عمل ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے. یہ ایسا گندا راستہ ہے کہ ایک بار آدمی اس پر چل پڑے گا
تو پھر اسے ہر برائی معمولی لگے گی. ہر عورت عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جائے گی. اب وہ ہوس کی اور خواہشات کی دنیا لامحدود بن جائے گی. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں زنا کے قریب یعنی زنا تک لے جانے والے کام بھی نہ کرو. اور شریعت کا مزاج ہے کہ جو گناہ بہت بڑے اور بہت برے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گناہ سے، اس کی باؤنڈری سے اور اس کے دور دور کے اعمال، افعال اور مقدمات سے بھی منع کر دیتے ہیں. چنانچہ شراب حرام ہے تو پھر شراب لے جانا، شراب بنانا، شراب لا کے دینا، شراب خریدنا، یہ سب چیزیں بھی شریعت میں حرام ہیں. کیوں؟ پینا جب حرام ہے، پینے تک لانے والے اسباب بنائے، لائے، خریدے، لا کر دیے تو پیئیں گے. تو اس لیے یہ سب چیزیں حرام ہیں. سود کھانے والا، کھلانے والا، دینے والا، سود دلوانے میں ذریعہ بننے والا، سودی کاروبار پر دستخط کرنے والا، گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس واسطے کہ یہ حرام ہے تو اسے سپورٹ کرنے والے سب چیزیں حرام ہیں. شریعت میں سورج کی پوجا حرام ہے تو پھر سورج نکلتے وقت نماز نہ پڑھو. سورج کی پوجا حرام ہے تو سورج ڈوبتے وقت نماز نہ پڑھو. بت پرستی حرام ہے، مورتی پوجا حرام ہے تو پھر تصویر بازی بھی نہ کرو. اس سے بھی مورتی کی پوجا کی شروعات ہو سکتی ہے. حاصل یہ کہ جو اہم گناہ ہوتا ہے اس کے اسباب بھی شریعت میں حرام کر دیتے ہیں. زنا تک لے جانے والی چیز، آدمی لڑکی کو دیکھے گا یا لڑکی کسی مرد کو دیکھے گی، لڑکے کو دیکھے گی، پھر نظر بہکے گی، خیالات بہکیں گے، دل بہکے گا تو پھر عزت جائے گی. تو اسی لیے شریعت میں کہا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا. مردوں کو الگ مستقل حکم، عورتوں کو مستقل حکم کہ تم نگاہیں نیچے رکھو. مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نگاہ نیچے رکھے، عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ نگاہ نیچے رکھے. نظریں جھکا لینا ایک کا کافی نہیں ہے، دونوں نظریں نیچے رکھیں. گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کے اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے. مشابہت، معصیت کی مشابہت بھی شریعت میں ناجائز ہے. اس کی مثال، ملیریا سے اگر بخار آتا ہو، لوگ ڈینگو کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہوں تو پھر حکومت کی طرف سے دھواں چھوڑنے والی یہ گاڑی آتی ہے جو ملیریا آنے سے پہلے ہی آنے کے جو اسباب ہیں، مچھروں کی کثرت، گندگی کی کثرت، اسے پہلے یہاں سے ہٹاؤ تاکہ وہ بخار نہ آئے جس سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے. ایسے ہی جیسا جان بچانے کے لیے جان کو ہلاک کرنے والے اسباب کو ختم کر دینا یہ مزاج ہے حکومت اور انسانوں کا، ایسا ہی شریعت کا مزاج ہے کہ ایمان کو برباد کر دینے والے، حرام کاموں تک لے جانے والے جو اسباب ہیں ان کو بھی حرام کر دیا جائے تاکہ لوگ وہاں تک جانے سے رکے اور بچے رہیں. دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد بدکار عورت سے ہی دلچسپی لیتا ہے، پاک دامن عورتیں اسے بھاتی نہیں ہیں. بدکار بدچلن عورتیں بدچلن مردوں میں ہی دلچسپی لیتی ہیں، انہیں پاک دامن مرد بھاتے نہیں ہیں، اچھے نہیں لگتے. آوارہ مزاج، آزاد مزاج، آج اس کے بستر پر کوئی اور، کل کسی اور کے بستر پر، اس طرح بستر بدلنے والے مرد اور عورتیں ہی ایک دوسرے سے اٹیچ میں رہتے ہیں. عزت کی باتیں، حیا کی باتیں، پاک دامنی کی باتیں کرنے والے انہیں پسند نہیں آتے ہیں. تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. بدکار مرد اور بدکار عورتیں یہ جب بدکاری میں مبتلا ہو جائیں، ثابت ہو جائے
تو پھر یہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارو، پوری پبلک کے سامنے مارو۔ یہ کیوں ایسی سزا دی گئی؟ بدکار مرد اور بدکار عورت کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زنا ہو گیا، ریپ ہو گیا، لے جا کے جیل میں ڈال دو، 5 سال 10 سال کی جیل میں ڈال دو، اس کے بعد چھوڑ دو، توبہ کر لیا، معافی کر لیا، پھر سماج میں آنے دو۔ ایسا نہیں ہے، معلوم ہو گیا تو اب اسے پورے سماج کے سامنے ثابت ہونے کے بعد سب کے سامنے کوڑے مارو، تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت اور سبق ملے کہ بدکاری ایسا گھٹیا اور گھناؤنا عمل ہے کہ شراب پیئیں گے اس کی سزا الگ ہے، لیکن بدکاری کریں گے تو پورے سماج میں عزت بھی جائے گی اور کوڑے بھی پڑیں گے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی من زنا ولم یحسن بجلد 100 وتغریب عام، جو غیر شادی شدہ ہے، افیئر چل رہا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے لمبی کہانیاں اور داستانیں چل رہی ہیں، اور شریعت ثابت ہے یہاں اسلامی کنٹری ہو اور معلوم ہو جائے، ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو 100 کوڑے مارنے کے علاوہ انہیں شہر سے باہر کر دو، 1 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، جیسا قاضی صاحب مناسب سمجھیں گے، انہیں شہر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس واسطے کہ ایسے لوگ جو بدکار ہوتے ہیں اور سماج میں وہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے تو وہ تنہا نہیں چلیں گے، بدکاری کو ساتھ لے کر چلیں گے، برائی کو پروموٹ کرتے ہوئے چلیں گے، اچھے اور سادے مزاج کے لوگوں کا بھی دماغ خراب کر دیں گے ایسے لوگ۔ اس واسطے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو سماج میں رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بس یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ، اور اس زمانے میں جب باندیوں کی اجازت تھی ان سے ان کا سمبند اور تعلق ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو یہ لوگ کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ ان کی نسل کو اللہ پاک دامن بنائے گا، بے حیا نہیں بنائے گا۔ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا اور انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ایسے موقع پر عزت کی جگہ اللہ بٹھائیں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیوی سے صحبت کی اجازت ہی نہیں ہے بلکہ وہ عبادت ہے، وہ ثواب ہے۔ انسان کی فطرت بھی ہے، جب گھر میں کھانا اچھا مل رہا ہے، ٹائم پہ مل رہا ہے، تو پھر ہوٹل بازی کی ضرورت کیا ہے، بازاری کھانوں کی ضرورت کیا ہے؟ جب گھر میں کھانا صحیح نہ ملے، وقت پر نہ ملے، تو پھر انسان باہر کی غذاؤں کی طرف منہ لے جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں کھانا اچھا بھی ہے، وقت پر مل بھی رہا ہے، بیوی خوبصورت بھی ہے اور ساتھ بھی دے رہی ہے، اس کے باوجود شوہر خوبصورت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اس کے باوجود مرد بازاری بن جائے یا عورت بازاری بن جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی فطرت میں خباثت آ چکی ہے، ذوق بدل چکا ہے۔ اسی واسطے جن مردوں کو گھر کے کھانے اچھے نہیں لگتے، بازار کے کھانے اچھے لگتے ہیں، ان کا مزاج اور ذوق بھی بازاری بن چکا ہے، اس واسطے بازاری کھانا پسند آتا ہے، رکھیلوں کا کھانا پسند آتا ہے، ماں اور بیٹی اور بہن کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا پسند نہیں آتا ہے۔ بازاروں کو، ہوٹلوں کو آباد کرنے والے بھی بلا ضرورت وہ بھی بازاری مزاج کے ہوتے ہیں، گھریلو مزاج کے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہوں، انسان کی جنسی ضرورت پوری ہو جاتی ہو، اس کے بعد بھی باہر منہ مارنے والے ایسے ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
معراج کے موقع پر میں نے وہاں چند عذابات دیکھے، ان میں سے ایک عذاب یہ دیکھا، ایک آدمی کے سامنے بھنا تلا ہوا لذیذ مزیدار گوشت رکھا ہوا ہے اور بازو کیڑے پڑے ہوئے بدبودار گھٹیا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ شخص وہ بھنا تلا ہوا لذیذ گوشت کھانے کے بجائے کیڑے مکوڑے سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں پاک دامن بیویاں ہونے کے باوجود بھی وہ بازاری عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے، انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آگ کا ایک بڑا گنبد بنا ہوا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں انسانوں کو لا کر ڈالا جا رہا ہے، آگ بھڑکتی ہے تو انسان آگ کی بھڑک سے اس جہنم کے گڑھے کے کنارے تک آتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ باہر نکل جائے، پھر آگ کی لپیٹیں اسے لے کر اندر چلی جاتی ہیں۔ پوچھنے پر فرمایا کہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور وہ مرد ہیں جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے، ناجائز تعلقات رکھا کرتے تھے، اس لیے شریعت میں یہ حکم دیا گیا کہ عورت مرد کا ساتھ دے، مرد عورت کے جنسی خواہش میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر شوہر انین ہو، نامرد ہو، 1 سال کی اجازت ہے، علاج کروا کر وہ قابل کا بن جائے، ورنہ اسے طلاق دلوا کر دوسرے مرد سے نکاح کیا جائے گا۔ انسان پیٹ کا بھوکا ہو، کپڑے سے ننگا ہو، گاڑی سے پیدل ہو تو اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سماج میں ویلفیئر سوسائٹیز موجود ہیں، لیکن انسان کی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی سوسائٹی نہیں ہوگی اور اس کی شریعت میں اجازت بھی نہیں ہوگی۔ سرکار کی طرف سے اگر لائسنس بھی دے دیا جائے کہ تمہیں جسم بیچنے کی اجازت ہے، یہ دھندا چلانے کی اجازت ہے، اس میں تمہیں اپنا کاروبار کرنے کی اجازت ہے، پھر بھی لائسنس کی وجہ سے شراب شربت نہیں بن جاتا، پیشاب پیخانہ قلاقند اور جامن نہیں بن جاتا ہے۔ لائسنس کی وجہ سے کسی کی حقیقت اور ماہیت نہیں بدلتی ہے، جس میں جو سڑن اور جو گندگی اور جو برائی ہوگی، چاہے اس پر تم لیبل سونے چاندی کا بھی لگا لو، پھر بھی اس سے بدبو آئے گی۔ اسی لیے شریعت میں یہ کہا گیا کہ اس کے مقدمات کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور ایک آیت میں اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزنوا فتذهب لذت نسائکم، بدکاری نہ کرو، منہ نہ مارو، دوسروں کے برتن اور دیواروں پہ نہ جھانکو، فتذهب لذت نسائکم، پھر تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے شوہروں کے ساتھ صحبت کرنے کی لذت اللہ ختم کر دیں گے۔ اب بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اب شوہر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اب یہ باہر کے مردوں کو دیکھیں گے۔ اس فلم میں دیکھا کہ ایک لڑکی ایک ہیروئن اس ہیرو کے ساتھ ہے، دوسرے فلم میں دیکھا کہ دوسرے کے ساتھ ہے، تیسرے فلم میں دیکھا کہ تیسرے کے ساتھ ہے۔ اس سے یہ سبق لیتے ہیں کہ ہر موقع پر ہر نئے مرد کے ساتھ، ہر موقع پر ہر نئی عورت کے ساتھ رہنا یہ سماج کے نزدیک ہیرو بننا ہے، یہ سماج کے نزدیک ہیروئن بننا ہے، اور پبلک اسی کی فین ہوتی ہے جو ایک فلم میں ایک کے ساتھ ہیرو بنا، دوسرے فلم میں دوسرے کے ساتھ ہیرو بنا۔ اب اس ریل پر دیکھے ہوئے منظر کو ریل میں لانا چاہتے ہیں، اور آج ایک کے ساتھ کل دوسرے کے ساتھ۔ اسی واسطے کالجوں میں ایک عام اصطلاح ہے ایکس بوائے فرینڈ، ایکس گرل فرینڈ، یعنی پہلی فلم میں پہلے کے ساتھ تھے، اب دوسری فلم میں دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اور یہ پوری فلم اللہ کے یہ فرشتے کرامن کاتبین وہ پوری فلم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب دکھایا جائے گا کہ تم کس کس کے ساتھ زندگی گزارے ہو، پھر وہ منظر خود دیکھنے کے بعد ایک عذاب ہوگا، عذاب تو اس کے بعد دیا جائے گا۔ وہ منظر دکھانے پر جو بدنامی ہوگی، جو عزت جائے گی پوری دنیا کے سامنے، وہ عزت چلی جانا ہی ایک عذاب ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عفو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن رہو، مردوں، نوجوانوں، لڑکوں تم پاک دامن رہو، گرل فرینڈ نہ بناؤ، کسی سے شادی سے پہلے کالج لائف میں کوئی ناجائز تعلق نہ رکھو،
तइफ़ु निसाउकुम, फिर अल्लाह ऐसी औरतें तुम्हें देंगे जिनका ताल्लुक किसी नाजायज़ मर्द से नहीं था। और अगर तुम किसी लड़की से नाजायज़ ताल्लुक रखोगे, शादी के बाद तुम्हें पाक दामन लड़कियां नहीं मिलेंगी। उसकी ज़िंदगी में कई लोग सफ़र कर चुके होंगे। और आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़इन्न बनी फुलानिन ज़नु फ़ज़नत निसाउहुम, जब भी ये सुनो कि फ़लाँ कबीले के मर्द और लड़के कॉलेज में, बाज़ार में और कॉल सेंटर में और शॉपिंग मॉल में फलां जगहों पर बदकारी करने के आदी बन चुके हैं, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो फिर तुम इंतज़ार करना, उनके घर में भी औरतें बदकार बन जाएंगी। अगर ये बाहर निकलने वाला मर्द अपनी घर की बहू, बेटी, माँ, इन सब से गाफिल होकर बाहर किसी से आंखें लड़ाता हो, दिल लगाता हो, तो फिर याद रख लो घर में बैठी हुई ये औरतें भी किसी ना किसी के जाल में फंस जाएंगी। कश्फुल खिफा हदीस की किताब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 87 पर यह हदीस मौजूद है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लानत है उस आदमी पर जो किसी जानवर के साथ नाजायज़ काम करता है, लानत है उस आदमी पर जो हमजिनसी करता है। मर्द मर्द के साथ ताल्लुक़, औरत औरत के साथ ताल्लुक़ रखती हो, उनसे शादी कर लेना इसको मामूली समझते हो। दुनिया जब से बनी है अब तक शादी करने के लिए अल्लाह ने नर और मादा रखा है। जानवरों में भी अल्लाह ने यही निज़ाम रखा है, मुर्गा मुर्गी, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी, इस तरह अल्लाह ने नर मेल और फीमेल बनाया है। उन दोनों का ही संबंध होता है जानवरों में, पूरे जानवरों में, यहाँ तक कि खिंजीर जो घटिया जानवर है उसमें भी यही ताल्लुक़ होता है। लेकिन अगर इंसान इतना पढ़ा लिखा हो गया, एजुकेटेड हो गया, इतनी अकल उसकी पहुंच गई, आसमान के तारे गिनता है, चांद पर ज़मीन ख़रीदता है, वो समंदर की गहराइयों से हीरे जवाहिरात मोतियां लेके आता है, इस सब के बावजूद भी उसकी अकल ये कहती है जो काम जानवर नहीं कर सकते वो काम हम कर लेंगे तो ये तरक्की है। इसलिए लड़का लड़के से निकाह, लड़की लड़की का निकाह, कौम और मुल्क इसे बिल पास कर देते हैं कि आप अगर राजी हैं तो कर सकते हैं, आप अगर राजी हैं तो कर सकते हैं। यानी जानवर भी जो काम करना पसंद नहीं करते वो काम इंसान कानून से पास करके कर रहा है और उनके खानदान आबाद हो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानत है ऐसे लोगों पर जो जानवर के साथ ताल्लुक़ रखें या मर्द मर्द ताल्लुक़ रखें। और एक हदीस में फरमाया, अगर तुम देखो कि कोई इंसान किसी जानवर के साथ ताल्लुक़ रखा और लोगों को मालूम हो गया तो फिर उस मर्द को भी सज़ा दी जाएगी और उस जानवर के बारे में हुक्म, भाई जानवर की गलती क्या है, लेकिन हुक्म यह है कि वो जानवर अगर उसी का है जिसने ये हरकत किया है तो उसको मजबूर किया जाएगा कि इस जानवर को काट दो, और काटने के बाद ज़बह करने के बाद अगर वो हलाल जानवर है तो फुक़हा ने लिखा है कि उस जानवर का गोश्त खाना भी मकरूह है, और अगर वो हराम जानवर है तो उसे ज़बह करके उस जानवर को जला दिया जाएगा। और अगर वो दूसरे का जानवर है जिससे ये हरकत हुई है तो उसे कहा जाएगा कि जानवर में जो तुमने ये हरकत की है उसे उस जानवर का पैसा लौटाओ, उस जानवर की कीमत लौटाओ, कीमत दे दी जाएगी और जानवर को समाज में घूमने की इजाज़त नहीं होगी। क्योंकि अगर ये जानवर गलियों में घूमेगा तो लोग देखकर बोलेंगे यही जानवर है जिससे फलां साहब ने सोहबत की थी, इससे बुराई बढ़ेगी, बुराई के तस्करे से बुराई बढ़ेगी। इसलिए समाज में ऐसे जानवर को भी रहने की इजाज़त नहीं है। तो फिर बताइए, लाइसेंस लेकर इंसान समाज में घूमते हैं, ये जानवर से भी बदतर हैं फिर। और आगे हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तलीजू अलल मगीबात, जिनके शोहर घर पर नहीं है, सफ़र पर हैं, सऊदिया कुवैत दुबई गए हैं, जिनके घर में शोहर नहीं है, ऐसी औरतों के घर में दाखिल नहीं होना। कुछ भी काम हो घर के बाहर से करो, घर के अंदर न जाओ। ना पोस्टमैन को इजाज़त है, ना दूध वाले को इजाज़त है, ना अखबार वाले को इजाज़त है।
جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے ایسی عورتوں کے پاس باہر والے مرد حتیٰ کہ دیور اور جیٹ کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اس واسطے کہ عورت کا شوہر عرصے سے اگر غائب رہے گا 2-4 محبت کی باتیں بھی اسے بھڑکانے کے لیے کافی ہیں اور بدکاری کی طرف لانے کے لیے کافی ہیں، اس لیے فرما دیا گیا جس کے گھر میں شوہر نہیں ہے اس کے گھر میں کوئی مرد داخل نہیں ہوگا، جو کام ہوگا وہ باہر سے کیا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے، بدکاری کے اسباب سے بھی رک جاؤ، یہ وہاں تک لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے فقہا نے بھی کہا ہے کہ لفٹ میں اگر چڑھتے وقت اجنبی عورت ساتھ میں ہو، احتیاط یہ ہے کہ تم اس لفٹ میں نہ چڑھو، تھوڑی دیر کی خلوت بھی تمہارے دل کے خیالات بگاڑ دے گی، تھوڑی دیر کی وہ تنہائی لفٹ میں گراؤنڈ فلور سے 5th فلور جانے تک 2 منٹ کے اس عرصے میں تمہاری نگاہ، خیالات اور دل بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتِ، مستدرک حاکم کی روایت ہے، جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، افیئر عام ہو جاتا ہے، ناجائز تعلقات معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی وبائی امراض مسلط کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی بیماری سے ہزاروں لوگوں کی موت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی بدکاری کرنے والے 10 لوگ ہیں 100 میں سے، لیکن ان 10 کی گھناؤنا پن برائی ایسی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے 100 لوگوں پر بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں۔ کرونا وائرس آیا، دوسرے 10 وائرس آ کر چلے گئے، یہ ساری اللہ کی طرف سے وبائی امراض اور وائرس کہیں نہ کہیں انہی بدکاریوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس سماج میں بدکاری عام ہو جائے، افیئر عام ہو جائے، معمولی بات ہو جائے اور وہ کھلے عام کر رہے ہو، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اللہ اس قوم کے اندر الگ الگ ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں لم تکن مزد فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی بیماریاں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے ویسی بیماریوں کا نہ نام سنا ہوگا نہ اس کا تصور کیا ہوگا، ایسی بیماریاں مسلط کر کے اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جب بیماریاں آئیں گی تو کیا صرف موت ہوگی؟ بیماری کا علاج نہیں ہوگا، بیماری سے پریشان نہیں ہوں گے، بیماری کی وجہ سے آدمی مقصد سے غافل نہیں ہوگا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے کیا صرف لوگوں کی موت ہوئی؟ اس کے علاج میں کتنے پیسے چلے گئے، کتنے پراپرٹیاں بک گئے، کتنے لوگ ٹینشن میں بیمار ہو گئے، جو نئی نئی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری سے مرا ایک ہے لیکن اس کے پیچھے سارے سماج کا جانی، مالی، وقتی ہر لحاظ سے نقصان ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یزنی الزانی وہو مؤمن، بدکاری کرتے وقت مسلمان کا اسلام، مومن کا ایمان اللہ اس سے چھین لیتے ہیں، اسی حالت میں مرے گا تو نعوذ باللہ کفر کی حالت میں موت نہ آ جائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بدکاری سے بچو، افیئر سے بچو، ناجائز تعلقات لڑکے لڑکیوں کے کالج لائف میں ہو، شادی ہونے کے بعد گھروں میں ہو، شادی ہونے سے پہلے ہو، ناجائز تعلقات سے بچو ورنہ 4 عذاب اللہ مسلط کر دیں گے۔ پہلا عذاب تمہاری صورت، تمہاری شکل اللہ بگاڑ دیں گے، نحوست ٹپکے گی، ہر دیکھنے والا نفرت کرے گا، ایسی اندر کی بیماری دے دیں گے کہ چہرے سے خباثت نظر آئے گی۔ دوسرا روزی روٹی کمائی کی برکتیں اللہ ختم کر دیں گے، قرضوں کی زندگی، ذلت کی زندگی، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ کر جینے کی زندگی پر اللہ مبتلا کر دیں گے۔ تیسرا اللہ ایسی قوم سے، ایسے مرد اور عورت سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھا عذاب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔
دنیا کی بھی بربادی، آخرت کی بھی بربادی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا جو قوم بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے، ناجائز تعلقات عام ہو چکے ہوں، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس زنا اور اس بدکاری کا عذاب یہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کا عذاب تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ عذاب شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ پبلک میں بدکاری، ناجائز تعلقات، افیئر عام ہو جائیں گے، لوگ اسے برا نہیں سمجھیں گے، بلکہ اگر افیئر نہیں ہے تو برا سمجھیں گے۔ آپ کا کسی سے تعلق نہیں ہے، آپ کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس پر انہیں تعجب ہوگا۔ سمجھ لو کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ سب کے سب لوگ مرنا چاہتے ہیں، عذاب میں ہلاک ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتب علی کل ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالۃ، اللہ نے ہر انسان کے ذمے زنا لکھ دیا ہے، لا محالہ وہ زنا میں مبتلا ہو کر رہے گا۔ تعجب کی بات ہے، اللہ نے جب لکھ دیا ہے تو پھر زنا ہو کر رہے گا، کیسے زنا ہو کر رہے گا؟ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا، یہ لڑکیوں کو تانگ جھانک کرنا ہے، آنکھوں کا زنا یہ لڑکوں کو جھانکتے رہنا ہے، واٹس ایپ سے، چیٹنگ سے، یوٹیوب سے، گوگل سے، بدنظری کسی بھی شکل میں ہو، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کانوں کا زنا گندی باتیں سننا، زبان کا زنا گندی باتیں کرنا، ہاتھ کا زنا ہاتھ بڑھا کر کسی عورت کو چھونا، پیروں کا زنا اس سے تعلق قائم کرنے کے لیے چلنا۔ ایسا ہر انسان کی زندگی میں موقع آتے ہیں کہ کسی کو دیکھے، کسی کی باتیں سنے، کسی سے باتیں کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ وقت ہی تمہاری آزمائش کا ہوتا ہے، وہ وقت ہی تمہارے زنا سے بچنے کا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت تم بچ گئے تو پھر ایمان کا مزہ محسوس ہوگا، ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ بریانی کھائے، میٹھا کھائے، مندی کھائے، اس کے مزے آ رہے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ بازاری اور چٹپٹی زبان کے عادی بن چکے ہیں۔ ایمان کی لذت، تلاوت کی لذت، قرآن کی لذت، تہجد کی لذت، دعا کی لذت نہیں آتی، اس واسطے کہ ایمان برائے نام رہ گیا ہے۔ ایسا ایمان ہی نہیں ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھائیں تو رونا آ جائے، تہجد کا موقع نصیب ہو جائے، تلاوت کا موقع نصیب ہو جائے، کہ ایمانی کیفیات اور لذات سے محرومی کی زندگی۔ اس واسطے معمولی سے آئس کریم میں مزے ہیں، ساری آخرت اور ساری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل کیے گئے کتاب اللہ کے پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ 10 روپے کی آئس کریم میں مزہ آ رہا ہے، حرام میں مزہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن باتوں سے منع فرمایا، ایک بدکاری، دوسرا عورت کا عورت سے تعلق، مرد کا مرد سے تعلق، تیسرا عورت مرد بننے کی کوشش، مرد عورت بننے کی کوشش۔ آج کل سماج میں کنر بننے کے بھی بہت سے خواہشات پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں اگر کسی کے گھر میں کوئی مخنث پیدا ہو گیا، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، ایسا پیدا ہو گیا تو ظالم سماج کہہ لو یا جاہل سماج کہہ لو، ایسے بچے کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا۔ یا ایسا بچہ ہمارے گھر میں رہے گا تو عزت جائے گی۔ لوگ بعض مرتبہ اس بچے کو کسی ایئرپورٹ پر یا کسی بس اسٹینڈ میں یا کسی اور جگہ پر پبلک پلیس میں چھوڑ کے چلے جاتے کہ ایسے بچے کو پالنے میں ہماری عزت جائے گی۔ ویسے آدمی کو گھر میں رکھنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ آج کیا ترقی کر گئی دنیا کہ اچھا خاصا لڑکا پیسے دے کر مخنث بن رہا ہے، پیسے دے کر مخنث بن رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پڑھ کر کالج سے ڈگریاں لے کر کمانے کی مردانگی حاصل نہیں کر سکا، اس لیے مصیبتیں مشکلات جھیلنے کی طاقت نہیں ہے، کہیں جاب اور نوکری نہیں مل رہی ہے، اس واسطے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر کے اپنے جنس کو بدل لو، مخنث بن جاؤ، کنر بن جاؤ، اس کے بعد ایک دھندا ایسا شروع ہوگا کہ مزے کی زندگی گزرے گی۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مہر البقی حرام، جسم بیچ کر بدکاری کرنے کے بعد جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ ایسا حرام ہے، تم کسی خنزیر کا غلاظت کھانا اور اس کمایا ہوا پیسہ کھانا دونوں برابر ہے تمہارے لیے۔ جنس کی تبدیلی کسی زمانے میں نہیں کی گئی ہے، جاہلوں کے زمانے میں بھی جنس بدلنے کو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا جو آج کے ترقی یافتہ زمانے میں کی جا رہے ہیں۔ آپ راضی ہیں تو کر لیجئے، آپ راضی ہیں تو کر لیجئے۔ کیا انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سب حلال ہو جائے گا؟ اسی واسطے شریعت میں کہا گیا، بدکاری سے بچنے کے لیے کہا گیا نکاح کرو، وقت پر نکاح کر لو، نکاح ثواب ہے، برائی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ ٹائم ہو گیا پھر بھی نکاح نہیں کرے اور کوئی نامناسب حرکت ہو گئی، ماں باپ سے کہا گیا کہ بیٹے کا بیٹی کا جو بھی گناہ ہوا اس میں تمہیں بھی عذاب دیا جائے گا، تم نے کیوں روک کے رکھا، وقت پر کیوں نکاح نہیں کیا؟ ڈگری حاصل کر رہی ہے، MBBS پڑھ رہی ہے، MD پڑھ رہا ہے، اس واسطے دیری ہوگی، اس دیری میں جو بھی بدکاری ہوگی اس بدکاری کا وبال ماں باپ پر بھی آئے گا۔ پاک دامن معاشرہ اور سماج نہیں مل سکتا، ایسے گھرانوں کو پاک دامن داماد، پاک دامن بہو نہیں مل سکتی جہاں پر وقت پر نکاح کیے بغیر ٹال مٹول اور دیری کی جاتی ہو۔ اسی برائی سے بچانے کے لیے کہا گیا بیوی سے صحبت کرو گے تو ثواب ملے گا، اس واسطے کہ باہر اگر منہ مارو گے تو عذاب اور برائی پھیلے گی۔ اگر کسی باہر اجنبیہ عورت پر نگاہ پڑ جائے، اس کی طرف دل مائل ہو، حکم دیا گیا کہ فوراً گھر آؤ، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لو، اس لیے کہ باہر والی کے پاس جو ہے وہ بیوی کے پاس بھی ہے، وہاں کرو گے تو حرام ہوگا، یہاں صحبت ہوگی تو حلال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سماج کو سدھارنے کے لیے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے سب کے سامنے کہی جا رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا باحیا دنیا نے آج تک نہ جنا ہے نہ قیامت تک جنم دے سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ اتفاق سے کسی عورت پر پڑ گئی، گھر آئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھیں، سب کو باہر کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام خلوت میں گئے، باہر نکل کر فرمایا جب تمہاری نگاہ کسی پہ پڑ جائے تو اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے، یہاں اللہ نے ثواب رکھا ہے، وہاں پر سماج کا بگاڑ اور اللہ نے عذاب رکھا ہے۔ عورت کو حکم دیا گیا کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلے، خوشبو لگا کر نہ نکلے، بے پردہ نہ نکلے، دیکھنے والی نگاہوں پر بھی لعنت ہے، جسے دیکھا جا رہا ہو اس پر بھی لعنت ہے۔ تمہارے اس طرح باہر نکلنے کی وجہ سے ہی لوگوں کی نگاہیں، ان کے خیالات بگڑتے ہیں، پھر شرمگاہیں محفوظ نہیں رہتی۔ پاک دامنی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے جنت کی، جو نوجوان مرد اور عورت مجھے یہ گارنٹی دیں گے کہ وہ اپنی زبان کا مس یوز نہیں کریں گے، اپنی شرمگاہ کا مس یوز نہیں کریں گے، میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن جنت میں ان کو اعلیٰ مقام دلاؤں گا۔ جنت کی گارنٹی دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر شرمگاہ کی حفاظت کی جاتی ہو۔ آج نوجوانوں میں مشہور ہے فلاں کالج کی لڑکی، وہاں رشتہ نہیں کرنا، فلاں کالج کا لڑکا، اس سے تو بے حیائی کا تصور حد پار کر گیا ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ کون ہے یہ تعلقات رکھنے والے؟ کون ہے اس بے حیائی کو عام کرنے والے؟ کون ہے اس میں دلچسپی لینے والے؟ مسلمان مرد، مسلمان عورت جو اپنی حیا اور اپنی پاک دامنی کی خاطر جان دے دینا بھی گوارا کرتی تھی، لیکن کسی غیر مرد کا ہاتھ اپنے جسم پہ پڑنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج اس کے لیے معمولی بات ہو چکی ہے بوائے فرینڈ بدلنا، اس کے لیے بہت معمولی بات ہے گرل فرینڈ بدلتے رہنا۔ اسکول فیس کے لیے، ایگزام فیس کے لیے اور میک اپ باکس کے لیے، اپنے جوتی چپل کے لیے عورتوں اور لڑکیوں کا سودا ہو رہا ہو اور انہیں خریدا جا رہا ہو تو بتائیے سماج میں عزت، پاک دامنی کتنی سستی ہو چکی ہے۔
पाक दामनी और इफ़्फ़त कितनी सस्ती हो चुकी है कि चंद 200 रुपए में, 500 रुपए में अब तो दुनिया तरक्की कर गई है। इस वास्ते ऐप्स के ज़रिए से भी यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखते रहो, साइड में ऐप ऐसा आ जाएगा कि उस ऐप के ज़रिए से आपको ज़िना की दावत दी जाएगी। इस ऐप पर आप क्लिक कीजिए, उस पर डन कीजिए, आपको फ़ोटोस आ जाएंगे, आपको रेट आ जाएगा। और ये कोई अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, लंदन की रहने वाली औरतें नहीं हैं, शहर हैदराबाद की, इंडिया की, हमारे आसपास की बस्तियों की रहने वाली लड़कियां हैं। और ये सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं है, मुसलमान लड़कियां हैं, जिसके जरिए से तुम वहां तक बदकारी के रास्ते बसहूलत फराहम हो सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नाजायज़ ताल्लुकात, चाहे वो रजामंदी से हो, चाहे वो ज़बरदस्ती से हो, दोनों शरीयत की निगाह में हराम हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, इस वास्ते कानून पास होता है कि अगर रजामंदी से कुछ भी कर लिए हम कुछ नहीं बोलते, और अगर ज़बरदस्ती से बीवी के साथ भी अगर कोई शख्स जायज़ ख्वाहिश पूरी करे तो बीवी को भी हक बनता है कि वो शोहर के ख़िलाफ़ केस कर सकती है। क्या केस करेगी कि शोहर ने मेरा रेप कर दिया है। तो फिर ये शोहर कहाँ हुआ, फिर ये बीवी कहाँ हुई, ये निकाह हुआ कि नहीं हुआ। बीवी शोहर के ख़िलाफ़ केस कर सकती है ज़बरदस्ती होने पर, और फिर बाहर की कोई भी लड़की या लड़का हो रजामंदी से कर रहे हो तो फिर उस पर कोई केस नहीं हो सकता, बल्कि जो केस करेगा उसी पर केस होगा। क्या केस होगा? हमारी आज़ादी छीनी जा रही है, हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। आज़ादी इसे कहते हैं, आज़ादी हैवानियत का नाम नहीं है, आज़ादी दरिंदगी का नाम नहीं है। निकाह जैसी नेमत अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को दिया है, जानवरों को नहीं दिया है। कभी तुमने सुना कि आज हमारे पास कार्ड आया है निकाह का? कौन सा कार्ड है? इसमें जनाब गधे साहब का निकाह मोहतरमा गधी साहब से हो रहा है, आपको उस गधों की शादी में इनवाइट किया जा रहा है। इस वास्ते गधों की बारात आ रही है, फलां फंक्शन हॉल बुक हो रहा है गधों के लिए, और उसमें फलां गधे साहब पूरा सजा कर रखे हैं, इधर पूरा मर्द गधे बैठे हैं, इधर सारे औरतें गधी बैठी हैं। ऐसा कभी न सुना गया, ना होगा क़यामत तक। वहाँ निकाह का तसव्वुर तक नहीं है। निकाह का तसव्वुर अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को दिया है, निकाह का तसव्वुर अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को दिया है। ख्वाहिशात उधर भी पूरे होते हैं, ख्वाहिशात इधर भी पूरे होते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ने एक इम्तियाज़ रखा है, एक अल्लाह ने मकाम रखा है कि अगर तुम ख्वाहिश पूरी करना हो पहले बीवी बनाओ, उसकी जिम्मेदारियां लो, उसकी इज्जत के, पैसे के, नान नफ़क़े के, कपड़े के, घर के, रहने सहने के, बीमारी के, इलाज के, पूरी जिम्मेदारियां लो, उसके बाद फिर ताल्लुक़ कायम करो। और जानवरों में ये मसला नहीं है। क्यों? वहाँ पर कोई मर गया, किसी की जान ले ली गई, और एक मुर्गा, एक मुर्गी, एक गधा, एक गधी दस्सियों के साथ रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फ़र्क है समाज में मर्द और औरत का, ये फ़र्क है इंसान और जानवर का। और अगर ये समझते हैं कि भाई हम शादी से पहले अपनी खुशी से 1 महीना 2 महीने रह के देखेंगे हम सेट होते नहीं होते, उसके बाद निकाह कर लेंगे, फिर सेट हो जाएंगे। अब इस सेट होने की चक्कर में शादी के मौके पर बच्चे को भी साथ लेके बैठे हैं। हम सेट हो गए थे, इस वास्ते शादी में गिफ्ट बच्चा अल्लाह ने दे दिया है। ये तहजीब है, ये कल्चर, ये सलीका है, इसे इंसानियत कहा जाएगा। इस पर चाहे कौन सा भी मुल्क कानून पास कर ले, तुम्हारे बाप दादा जो जाहिल थे, भैंस पालते थे, जानवर पालते थे, घरों को चूना और कलर करने के बजाय गोबर लीपते थे, हमसे वो लाख दर्जे बेहतर थे जहां पर वो पाकदामनी का लिहाज रखते थे। और आज बड़े पढ़े लिखे हो गए, इस वास्ते ऐसे कानून पास हो जाए तो कोई फ़र्क की बात नहीं पड़ता है। बदकारी सिर्फ इस्लाम में हराम नहीं है, हर मज़हब में ज़िना हराम है। ईसाइयों का मज़हब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुताल्लिक़ कुरान कहता है, क़ालत अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया।
کہ تمہیں بچہ ہوگا، یہ بشارت حضرت مریم کو ملتی ہے تو وہ تعجب سے کہتی ہیں مجھے بچہ کیسے ہوگا، میری شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدچلن نہیں ہوں تو بچہ کیسے ہوگا مجھے۔ یہ اللہ کی اپنی قدرت تھی، لیکن حضرت مریم کی ترجمانی یہ ہے بغیر شادی کے اولاد نہیں ہوتی ہے، بغیر شادی کے اولاد نہیں ہوتی ہے، اور شادی کے بغیر سمبند رکھنا یہ بہت بری بات ہے۔ آج بھی حضرت مریم عیسائیوں کے نزدیک بھی پاک دامن عورت کے نام سے ہی جانی جاتی ہیں، اور قرآن بھی انہیں پاک دامن کہتا ہے۔ غیر ہندو مذہب میں سیتا جی کو جب بندی بنا لیا گیا اور اس کے بعد انہیں رہائی ملی، رہائی ملنے کے بعد جب وہ گھر واپس آتی ہیں تو شری رام جی ان سے قسم لیتے ہیں تم یہ بتاؤ کہ بندی بنے ہوئے زمانے میں تم پاک دامن رہی، یہ قسم کھاؤ تو پھر ہم تمہیں اپنے پاس رکھیں گے ورنہ نہیں رکھیں گے۔ ہندو مذہب میں بھی بدکاری کو پرموٹ نہیں کیا گیا ہے، کوئی مذہب اس حرکت کو جائز اور گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں بدکاری کسی بھی شکل میں ہو، رضامندی سے ہو، زبردستی سے ہو، عورت کا عورت سے تعلق ہو، مرد کا مرد سے ہو، یا شادی سے پہلے ہو، شادی کے بعد ہو، یا مخنث بن جانا ہو، کنر بن جانا ہو، شریعت میں کوئی چیز جائز نہیں ہے، شریعت میں کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ پاک دامن کس کو کہتے ہیں؟ ناجائز تعلقات نہ ہوئے ہوں۔ کبھی تم نے سنا کہ آج گھر میں بکرا کٹا ہے اور کاٹنے والے قصائی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑا پاک دامن بکرا ہے، آج ہم مرغی لائے ہیں یہ بڑی پاک دامن مرغی ہے۔ جانوروں کو پاک دامن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جانوروں کے لیے پاک دامن کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر ایک بار دامن داغدار ہو جائے پھر کبھی وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ بعض نقصانات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، پھل پکنے کے بعد پھر کچا نہیں ہوتا، بچہ بالغ ہونے کے بعد پھر بچہ نہیں ہوتا، ایسے ہی دامن داغدار ہونے کے بعد پھر وہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے دامن کی صفائی کا بڑا لحاظ رکھا گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہندوستان میں قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں برس رہی، اناج نہیں اگ رہا ہے، لوگ جنگل میں جا کر قحط سالی دور کرنے کے لیے صلاۃ الاستسقاء پڑھ کر رو رو کے دعا کرتے ہیں، بارش نہیں برستی ہے۔ کئی دن گزر گئے، ایک نوجوان اپنی والدہ کو سوار کیے ہوئے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ دعائیں ہو رہی ہیں، پوچھنے پر معلوم ہوا بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ اپنی والدہ کے پہنے ہوئے کپڑے اس کا دامن پکڑ کر، دامن کا ایک کنارہ کوڑ پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے کہ اے اللہ میں اپنی ماں کی پاک دامنی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بارش برسا دے۔ وہ ابھی گیا بھی نہیں تھا کہ بارش برسنے لگی۔ امت میں ایسی مائیں پیدا ہوتی تھیں کہ ان کی پاک دامنی کا حوالہ دے کر اللہ سے بارش بھی مانگی جائے تو ساری قحط سالی اللہ دور کر دیتے تھے۔ آج یہ گھر کی مصیبتیں بھی دور نہیں ہو رہی ہیں، بیٹیاں بے پردہ، بے حیا، خواہشات نیا جوڑا خریدنے کی، چوڑیاں خریدنے کی، جوتے چپل خریدنے کی وہ پورے نہیں ہو رہے ہوں۔ سودی قرض لینے میں عورتیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، مرد کی اجازت کے بغیر، اسے معلوم ہوئے بغیر عورتیں سودی قرض میں مبتلا ہو کر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ اپنا قرض چکانے کے لیے جسم کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ وہ سماج انسانوں کا، وہ سماج مسلمانوں کا شمار ہوگا جہاں پر دامن اور حیا، پاک دامنی اتنی نارمل اور معمولی چیز بن چکی ہو۔ اللہ نے انسان کو کنوارے پن کی نعمت، بہت بڑی نعمت دی ہے۔ شادی ہو گئی، ایک ہفتہ گزرا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک ہفتے کی لڑکی ہے بس، وہ ایک ہفتے کی دلہن ہے وہ۔ اب بتاؤ اس کے بعد پھر جب اس کے دوسرے نکاح کی باری آئے گی تو کوئی کنوارا لڑکا اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا یا وہ چاہے گا کہ میں کنواری سے نکاح کروں؟ صرف ایک ہفتے کی بلکہ 2 دن کی بھی دلہن کیوں نہ ہو، کنوارا پن اللہ نے
صرف اور صرف شوہر کے لیے رکھا ہے، اور جب وہ کنوارا پن شوہر سے ختم ہو جائے، کسی غیر مرد کے حوالے ہو جائے، تو ایسا نقصان کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب کوئی اسے سماج میں اپنی بیوی بنانے کے لیے سوچتا ہے، عام طور سے ایسے لوگوں کے لیے رشتے کرنے کے لیے وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جن کی پہلی بیوی انتقال ہو گئی ہو یا خلا طلاق ہو گیا ہو۔ یہ فرق کس وجہ سے ہے؟ ایک ہی ہفتے کی تو بات ہے، لیکن کنوارے پن اور شادی ہو جانے اور شادی نہیں ہونے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے شادی شدہ عورتوں میں فطرتاً اللہ تعالیٰ نے میلان کم رکھا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے غیر شادی شدہ اور کنوارے لڑکے سے نکاح ہو۔ ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں تو پھر سماج میں سب سے زیادہ نقصان اولاد کو ہوتا ہے، کہ جو باپ اور جو ماں ایسے غلط تعلقات کے عادی ہو جاتے ہیں، اب انہیں بچوں کی تربیت، انہیں حیا، انہیں اخلاق، ادب سکھانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ایسے بے حیا ماں باپ بچوں کے سامنے بے حیائی کرتے ہیں، بلکہ بچوں کو ہی ذریعہ بناتے ہیں بے حیائی کا، ان تک اپنا میسیج پہنچانے کا، ان تک اپنا سامان پہنچانے کا، ان تک آٹو اور راستہ فراہم کرنے کا بچوں کا ہی یوز کیا جاتا ہے۔ اور آج دیکھ لو سماج میں کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، بدکاری کے عادی ہو جاتے ہیں، سماج میں ہر طرح سے ہوس پوری کرنے کے جب عادی ہو جاتے ہیں، تو پھر سب سے بڑا نقصان ایک یہ بھی ہوگا کہ سماج کی کوئی عورت محفوظ نہیں رہے گی۔ ناجائز تعلق کی عادت پڑ گئی، اور دور جا کر حیدرآباد کے باہر کسی جگہ کوئی بلڈنگ بنی ہے، وہاں پر یہ دھندا چل رہا ہے۔ شروع میں جب نوجوان بیڑی سگریٹ کا عادی ہوتا ہے تو چھپا کر باتھ روم میں جا کر یا کہیں لوگوں سے چھپ کر، اور وہ بھی خرید کر نہیں، گری ہوئی اٹھا کر پیتا ہے، تاکہ خریدوں گا تو کہیں دکان والا میرے باپ کو نہ بول دے۔ یہ شروعات ہوتی ہے برائی کی، اور پھر 2 4 6 مہینے 1 سال کے بعد اپنے محلے میں بنداس پیتا ہے۔ ایسے ہی برائی کی بھی شروعات شہر سے باہر جا کر کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب عادی ہو جاتا ہے تو گھر کی عورتیں بھی محفوظ نہیں رہتی ہیں، اس کے بعد بیٹی اور ماں اور بہن بھی محفوظ نہیں رہتی ہیں، اس واسطے کہ اللہ نے حلال کی حد رکھی ہے، حرام کی کوئی حد نہیں ہے، حلال کی حد ہے۔ اسی لیے شریعت میں نکاح حلال ہے۔ کہاں تک حلال ہے؟ 4 تک ہی حلال ہے۔ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، 4 نکاح کیوں ہیں؟ ارے 4 ہی ہیں بس، 4 ہی ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حد کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور حرام کی کوئی حد نہیں ہے۔ 100 لوگوں سے بھی تعلق رکھو، یہ حرام ہے۔ لوگوں کو 4 ہونے پر تعجب ہے۔ یہ 4 تو انسانوں کے مزاج کے موافق، پہلے زمانے کے عیسائی مذہب کا، یہودی مذہب کا، ہندو مذہب کا، ہر مذہب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، 100 نکاح کرتے تھے بڑے بڑے مالدار اور مذہبی لوگ۔ اور شریعت نے کیا کیا؟ 100 نہیں، 50 نہیں، 10 12 نہیں، 4 رکھیں گے بس۔ اسلام کے 4 نکاح کے جواز پر اعتراض ہوتا ہے، اور دوسرے مذہبوں کی لامحدود اور لا تعداد نکاحوں پر کوئی ڈاؤٹ اور کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ فلاں مذہب میں اتنے نکاح کیوں ہیں۔ تو حلال کی اللہ نے حد بندی کی ہے، اور حرام کی حد بندی نہیں ہے۔ جب حد بندی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آج گھر سے نکلنے والی بیٹی کالج کے لیے، شاپنگ مال کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، شام واپس آنے تک عزت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ واپس لوٹے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اور اگر آگے بڑھا جائے تو گھر میں بیٹھا ہوا بھائی اپنی بہن، گھر میں بیٹھا ہوا بیٹا اپنی ماں، یہ لوگ بھی بدکاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور ایسے واقعات دسیوں ہو چکے ہیں۔ اس واسطے شریعت میں یہ کہا گیا کہ بیٹی اگر 7 سال کی، 9 سال کی ہو جائے، حیا یہی ہے کہ اب اسے بوسہ بھی نہ دیا جائے، اسے غیر مردوں سے مصافحے کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ بہت سے لوگ، ہماری بچی ہے تھوڑا ہاتھ پھیر دیجئے، ہماری بچی ہے سلام کرو، مول صاحب سے مصافحہ کرو۔ 9 سال ہونے کے بعد اپنی بچی سے مصافحہ کسی غیر مرد کا کروایا نہیں جائے گا، کسی غیر مرد کا سر پہ ہاتھ رکھوایا نہیں جائے گا، وہاں سے اسے ہٹا کر دور کر دیا جائے۔ بچپن کی پاک دامنی ہی بڑھاپے تک ساتھ دیتی ہے۔ بچپن کے دامن کا داغدار ہو جانا
बुढ़ापे में और बड़े होने के बाद उसे ऐसी बेहयाई में मुब्तला कर देता है कि उसके औलाद जो जन्म लेती है वो पाक दामन कभी पैदा नहीं हो सकती। बदकारी से ताल्लुक़ होगा तो फिर सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? लोग दरिंदों से भी इतना नहीं डरते जितना एक बीमारी से डरते हैं, और वो है एड्स की बीमारी। दरिंदों से भी इतना नहीं डरेंगे जितना एड्स की बीमारी से डरते हैं। अगर मालूम हो जाए कि मजमे में कोई एड्स वाला बैठा है तो वो तो अपना पूरा चेकअप कराने तक सांस भी नहीं लेगा, खाना भी नहीं खाएगा। और हिंदुस्तान में 1986 में सबसे पहला एड्स का मरीज मद्रास में पाया गया, और उससे पहले 1982 में ही एड्स की बीमारी में मुब्तला होने वाले 1,30,00,000 मर्द औरतें और 10 लाख बच्चे हिंदुस्तान में पाए गए। 1982 की रिपोर्ट है। और हर दिन पूरे हिंदुस्तान में 5,000 लोग एड्स की बीमारी में मुब्तला होते हैं। हर 18 सेकंड में एक आदमी एड्स की बीमारी में मुब्तला होता है। 2005 में 11 लाख लोग एड्स की बीमारी में मरे हैं। और ये कहां से शुरू हुई? हलाल निकाह से या हराम ताल्लुकात से? शादीशुदा मर्द और औरतें जो एक साथ रहते हैं उन्हें एड्स की बीमारी आती है, या गैर फितरी गैर कानूनी काम करके मर्द मर्द से ताल्लुक, औरत औरत से ताल्लुक, बेशरम बेहया बनकर उनके फोटोस आते हैं, शॉपिंग उनके लिए फंक्शन हॉल बुक होता है, और खुलेआम स्टेज पर खड़े होकर लड़का लड़की, लड़की और लड़की, लड़का और लड़का दोनों निकाह कर रहे हैं, और बेशरम हैवानियत और गलीज खबासत रखने वाले उन्हें मुबारकबादी देने के लिए जा रहे हैं, उनके फंक्शन में गिलाजत खाने के लिए जा रहे हैं। ये मुबारकबादी की बात है। जानवर भी जो काम करने तैयार नहीं होता है वो कर रहा है, तुम उसके लिए फंक्शन हॉल दे रहे हो, उसे मुबारकबादी देने जा रहे हो। बहुत आम हो चुकी है बात। गरीब लड़कों से, गरीब लड़कियों से जब कहा जाता है कि ऐसे ताल्लुकात की इजाज़त नहीं है, हम अपनी गुर्बत कैसी दूर करें, कैसे हम अपना गुजारा करें, जिस्म बेच दिया जाता है गुर्बत दूर करने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रा, ये गरीबी कभी आदमी को काफिर बना देती है। आज आदमी बेहया बेशरम बदकार बाजारी बन गया है गुर्बत की वजह से। क्या जिम्मेदारी बनती है? नौजवानों वक्त पर निकाह कर लो, और साहिब इस्तिताअत हो, अल्लाह ने ताकत दी है, उलमा के मशवरे से, उनकी निगरानी से एक के अलावा भी निकाह करने का प्लान करो। पाक दामन औरतें और पाक दामन मर्द और पाक दामन समाज बनाना चाहते हो, इसके बगैर नहीं हो सकता कि जो बेवा औरतें, मुतल्लका औरतें, उनके पूरे गलियां और भरे पड़े महल्ले हैं जहां पर उनका गुजारा नहीं होता है, 100, 50, 1000, 2000 रोजाना वजीफे के नाम पर लाकर देने वाला शख्स ही उनकी इज्जत लूट लेता है। उन्हें नौकरी का बहाना, उन्हें जॉब दिलाने के बहाने से ही उसे बाजारी औरत बनाकर उसे बेच देता है। यह सब कब खत्म होगा? जब उनके माली ताउन के साथ साथ उनके निकाह का भी इंतजाम किया जाए। और सहाबा का ज़माना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना कैसा पाकीज़ा था। आपके पास, अल्लाह के नबी के पास एक नौजवान आकर ये पूछता है, या रसूलल्लाह मैं जवान हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़िना करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कोई गुस्सा नहीं किया, किस बात की इजाज़त मांगने आया है। सहाबा गुस्से में आ गए। अल्लाह के नबी ने जवान को बिठाया, करीब किया और उसे पूछा, तुम्हें ज़िना की इजाज़त चाहिए? बताओ, अगर जो काम तुम करना चाहते हो वही काम कोई दूसरा शख्स तुम्हारी बहन से अगर करना चाहे तो तुम राज़ी होगे? तुम्हारी खाला से करना चाहे, तुम्हारी माँ से करना चाहे, तुम्हारी बेटी से करना चाहे, राज़ी नहीं होगे। जैसे तुम ज़िना की इजाज़त चाह रहे हो, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की खाला है। जब तुम किसी के साथ बदकारी करोगे, तुम्हारे साथ भी बदकारी का मामला तुम्हारे घर से किया जाएगा। छोटे बच्चे को लाकर पाल लिया गया, घर में नौकर की तरह पाला गया, बेटे की तरह रखा गया, सीने से लगाया गया, उसे बेटे की कमी महसूस नहीं होने दिया। बच्चा जवान होने के बाद वो अपने पालने वाली मालिकन का हाथ पकड़ के दबा रहा है और शहवत की नीयत से देख रहा है,
شوہر گھر سے گھر واپس آنے کے بعد بیوی رو رہی ہے اور روتی ہوئی یہ کہتی ہے کہ جس کو ہم نے پال کے بڑا کیا آج اس نے مجھے ہاتھ پکڑا بدکاری کے لیے، روتی ہوئی کہنے لگی تو شوہر بھی رونا شروع کر دیا۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ دراصل یہ میرے گناہ کی سزا ہے۔ میں آج دکان پر بیٹھ کر ایک عورت کو چوڑیاں اور سونے کی انگوٹھی پہناتے ہوئے اس کا ہاتھ دبایا، شہوت کی نیت سے میں نے دکان پہ ایک عورت کا ہاتھ دبایا، گھر میں اللہ نے پیدا کر دیا جو میری بیوی کی عزت لوٹ لے۔ دنیا گول ہے، جو تمہارے پاس سے نکلے گا وہ تمہارے پاس واپس آئے گا۔ یہاں تمہارے پاس سے اگر بدکاری نکلے گی، تمہارے پاس سے بے حیائی نکلے گی، واپس لوٹ کر آئے گی۔ آج دنیا دار نہیں، کالج پڑھنے والے لڑکے نہیں، بلکہ بعض ایسے لوگ جو کرتا پیجامہ داڑھی بھی نظر آئے گی، دیندار بھی نظر آئیں گے، ان کے بھی ناجائز تعلقات چل رہے ہوں گے، ان کے بھی بے حیائی اور برائی کے تعلقات چل رہے ہوں گے۔ اگر کوئی معلوم ہو جائے کہ فلاں کا دوسرا نکاح ہوا ہے، سب تعجب سے دیکھتے ہیں، تم دوسرا نکاح کر لیے، دوسرا نکاح کر لیے، ایسا کرتے ہیں گویا کہ اس نے کوئی مرڈر کر دیا ہو یا کسی کا ریپ کر دیا ہو، کیا ضرورت ہے دوسرا نکاح کرنے کی؟ اور اگر کوئی کسی سے ناجائز تعلق رکھ رہا ہے، اس کے گھر کے بازو ہی رکھ رہا ہے، ارے نہیں بولنا صاحب ان کو، کچھ بھی بولے تو اچھا نہیں رہتا، ہماری عزت کا سوال ہے۔ وہ حلال کر رہا تھا تو اس کی عزت کا سوال نہیں آیا، اور ایسے گھٹیا سوالات کرنے لگا، دوسرا نکاح کر لیے، اور جب دوسرا ناجائز تعلق رکھ رہا ہے تو اپنی عزت کا سوال آ رہا ہے۔ حلال مہنگا پڑ گیا، حرام سستا پڑ گیا ہے، اس واسطے دوسرے نکاح کے لیے بھڑک جاتے ہیں، اور ناجائز تعلقات کتنے بھی رکھو کوئی آ کے سامنے بول نہیں سکتا ہے، ہمت نہیں ہے کسی کی بولنے کی۔ پاک دامن رہو، تمہاری نسل بھی پاک دامن رہے گی۔ بے حیا بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نسل میں بے حیا پیدا کر دیں گے۔ اسی واسطے کتابوں میں ایسے واقعات بھی لکھے ہیں کہ ایسی پاک دامنی، غربت کے باوجود کسی کو اپنے جسم کا سودا نہیں کیا، بھوکے مر گئے۔ ایک عورت بنی اسرائیل میں ایک مرد کے پاس اپنے 3 بچوں کی غربت کی شکایت لے کے آتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 بار سے بھی زیادہ اللہ کے نبی نے یہ واقعہ ہمیں سنایا۔ نبی 1 بار بولے، 2 بار بولے، 7 بار سے زیادہ بار فرمایا۔ کیا؟ کفل کا واقعہ، ترمذی جلد ثانی کی روایت ہے۔ ایک نوجوان تھا جس کے ناجائز تعلقات تھے، ایک عورت اس کے پاس اپنے فاقے کی وجہ سے آئی، میرے بچے بھوکے ہیں کچھ مدد کر دو۔ اس زمانے کے 60 درہم پیسے دے کر یہ کہا میری خواہش پوری کرو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجبور ہوں، میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، پیسے ملیں گے تو خواہش پوری ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ عورت بیچاری پیسے لے لی اور تیار ہو گئی۔ جب قریب بیٹھے رونے اور ہچکیاں بن گئی اس عورت کی۔ اس نے پوچھا تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے؟ میں پاک دامن ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسی ناجائز حرکت نہیں کی ہے، بچوں کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس موقع کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلنا تھا، نوجوان کپ کپا گیا، فوراً چھوڑ کے باہر آ گیا اور اللہ سے توبہ کرنے لگا۔ اس زمانے کا رواج تھا، رات میں کوئی بھی آدمی گناہ کرتا، دن میں اس کی چوکھٹ پر لکھ کے آ جاتا تھا کہ رات میں یہ شخص نے یہ گناہ کیا ہے، رات میں اس شخص نے یہ نیکی کی ہے۔ جب کفل رات میں توبہ کر لیا اور صبح ہونے کے بعد اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا، اور صبح اس کی چوکھٹ پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کی بخشش اور مغفرت کر دی اور اسے اپنا دوست بنا لیا۔ پاک دامنی کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر ہوتی ہے، اپنے عرش کا سایہ اللہ اسے دیتے ہیں۔ اس واسطے مرد کا مرد سے تعلق، عورت کا عورت سے تعلق، کنر بننے کی خواہشات، شادی کے بعد یا شادی سے پہلے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانے کی یہ چکر، یہ نسلوں کو بے حیا اور بدکار بنا دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔